خبروں کا آغاز ایران کی خبر سے کرتے ہیں، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے طلبہ احتجاج ایران کے مختلف علاقوں کے اندر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس بیچ مختلف خبریں سامنے آئی ہیں، آتش زدگی کی وارداتیں بھی ہوئی ہیں۔ تاہم انتظامیہ یعنی مقامی ایرانی انتظامیہ نے سختی کے ساتھ نپٹنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ کئی مظاہرین کی گرفتاری کی خبریں بھی سامنے آئی ہیں۔ تاہم ایک بڑی خبر ایران سے سامنے آ رہی ہے، جہاں پر ایران پولیس کی طرف سے بڑا دعویٰ پیش کر دیا گیا ہے اور مظاہرین کے گھروں سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا ہے، اور یہ نیا اسلحہ تب برآمد ہوا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے احتجاجیوں کے خلاف کارروائی روکنے کی بات کہی تھی اور کہا تھا کہ ایران احتجاجیوں کے خلاف کارروائی نہ کرے۔ اس بیچ ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی نے تہران کے مختلف علاقوں کے اندر چھاپہ مار کارروائیاں کی ہیں، 2 درجن سے زیادہ لوگوں کی گرفتاری ہوئی اور کئی مقامات سے اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ ان لوگوں کے گھروں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے جو سڑکوں پر احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ نئے اسلحہ کی تصویریں ایران کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے۔ ایرانی سیکیورٹی ایجنسیز کا ماننا ہے کہ تہران آپریشن کے دوران یہ تمام چیزیں جو ہے وہ برآمد کر لی گئی ہے، اور یہ صاف ہو گیا کہ احتجاجی مظاہرین کا ہدف دراصل کچھ اور ہے، اور جس طریقے سے ہتھیاروں کی برآمدگی ہوئی ہے، جس طریقے سے ہتھیاروں کو نکالا گیا ہے مظاہرین کے گھروں سے، وہ یہ صاف دکھا رہا ہے کہ درپردہ سازشیں ایران کے اندر کس طریقے سے چل رہی ہے، اور ایران کو ڈسٹیبلائز کرنا اور ایران کے خلاف حکومتی اداروں کو کمزور کرنے کی کس طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، جسے بے نقاب کرنے کا دعویٰ ایرانی فورسز کی طرف سے کیا گیا ہے۔ جہاں یہ بات سامنے رکھی گئی ہے، وہیں پر یہ بھی صاف کر دیا گیا کہ فورن اینگل اس پورے احتجاج کے بیچ میں ہے، جہاں گزشتہ دنوں ڈالرز برآمد ہوئے تھے، امریکی ڈالرز برآمد ہوئے تھے مختلف علاقوں سے، وہیں پر اب ہتھیار برآمد ہوا ہے، اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے پورے تہران کے اندر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اس بیچ آیت اللہ کی طرف سے بھی بیان جاری کر دیا گیا ہے، مذہبی پیشوا ایران کے جو ہے ان کی طرف سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ ایران مذاکرات بھی جانتا ہے اور سرکوبی بھی جانتا ہے، یعنی ان مظاہرین کے خلاف کارروائی بھی ہوگی جو حکومتی اداروں کو کمزور اور بے بس کرنا چاہتے ہیں، لیکن جائز مطالبات کو لے کر گفتگو کے لیے دروازے بھی کھلے ہیں۔ امن قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ تصویر ایران کے ذرائع ابلاغ کی طرف سے جاری کر دی گئی ہے، جس میں مختلف آپریشنز کے دوران اب ہتھیار برآمد ہوا ہے، جس کے بعد یہ معاملہ مزید سنگین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کل ملا کر 30 کے لوگوں کے مارے جانے کی خبر ابھی تک پچھلے 8 دنوں کے دوران احتجاج کے دوران ہوئی ہے۔ تہران کے ایران کے مختلف علاقوں کے اندر ہلکا پھلکا احتجاج ہو رہا تھا، کل بھی اس طریقے کی اطلاعات آئی ہے، اور اس بیچ ایرانی فورسز نے بڑا دعویٰ پیش کیا ہے کہ اب ڈالرز کے بعد اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے سامنے رکھا گیا ہے۔ ادھر انتظامیہ کی جانب سے ساری صورتحال پر بریف کیا گیا، نیوز کانفرنس ہوئی جس میں ایک کھلے طور پر اعلان کر دیا گیا کہ دنگا کرنے والے لوگوں سے یا جو فسادی ہیں ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن عام شہریوں کے ساتھ جن کو تکلیف ہے، پرابلم ہے، ان کی بات ضرور حکومت کرنے کے لیے تیار ہے، اور آئیں مذاکرات کریں، ان کا سواگت ہوگا، استقبال ہوگا، لیکن رائٹرز کے لیے کسی بھی طریقے سے یا فسادیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس پریس کانفرنس میں اناؤنسمنٹ ہوئی۔ زمینه‌ها میخوان سوء استفاده بکنن و امنیت مردم و آرامش مردم رو به هم بزنن، امنیت کشور رو به هم بریزن، دست به اغتشاشات میزنن. خب اینجا بدیهی است، طبیعی است، شرعی است، عقلی است که انسان در مقابل اغتشاشگر ساکت نمیشینه. با اغتشاشگر دیگه نمیشه مماشات کرد. من همینجا عرض میکنم بدانن اگر در بعضی از سنوات گذشته نسبت به بعضی از کسان ارفاقاتی صورت گرفت، این بار هیچ ارفاقی صورت نخواهد گرفت. چرا؟ به چند جهت. یک، رسما رژیم غاصب جنایت ہے کہ مذاکرات کے اندر بات چیت بھی ہوگی، لیکن ان لوگوں سے بات چیت ہوگی جو امن قانون اور سلامتی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے مدد کریں گے، اور جو حکومتی رٹ کو چیلنج کریں گے ان کے خلاف سختی ہوگی۔ ایران کے سب سے بڑے فورم سے اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔